السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فدا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فدا حسین 99۔ دوستو، پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں کھاد کی ایک شارٹیج سی آ رہی ہے۔ سیزن کے ان آؤٹ ہونے سے یہ کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، لیکن کنٹرول ریٹ پر تو شاید ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی۔ پہلے یوریا اور ڈی اے پی صرف ہمیں کنٹرول ریٹ سے اوپر مل رہی تھیں۔ اب اس سال دھان میں زبردست یوریا کے استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ایک برانڈ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اب ہمیں زبردست یوریا بھی کنٹرول ریٹ سے اوپر ہی مل رہی ہے۔ تو جیسے جیسے اب دھان کا سیزن جو ہے وہ کلوز ہوتا جا رہا ہے، یوریا تو ہمارے ذمہ دار نے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسے تیسے کر کے پورا کر لیا ہے۔ اب دھان کا سیزن جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے، کچھ ورائٹیز جو ہیں وہ گو پر آ گئی ہیں۔ جو ارلی ہائیبریڈ ورائٹیز تھیں وہ تقریباً پکائی کے اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ تو اب ذمہ دار بھائی جو ہیں وہ اگلی فصل کی جو تیاری ہے، جو پلاننگ ہے، وہ انہوں نے ابھی سے شروع کر دی ہے۔ اگلی فصلوں میں ایک اہم فصلیں ہیں ہمارے ملک میں جو چل رہی ہیں۔ ان میں فرسٹ آف آل تو آلو ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ گندم کی بجائی سے پہلے ہی لگیں گے۔ اس کے بعد دوسری اہم فصل ہے گندم کی۔ دونوں میں ڈی اے پی جو ہے وہ لازمی درکار ہوتی ہے، بلکہ آلو کی فصل میں تو ذمہ دار 3 سے 4 بوری ایوریج استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات تو کلیئر ہے کہ ڈی اے پی کی کھپت تو آنے والے سیزن میں کافی ساری ہونی ہے۔ کچھ لوگ ہیں یہاں پر جو ڈی اے پی کم استعمال کر کے نائٹروفاس یا کچھ دوسری فاسفورسی کھادیں استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ڈی اے پی جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے دوسری فاسفورسی کھادوں کی نسبت۔ اب جو موجودہ مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے اس کا وہ تقریباً 11,100 200 روپے کے راؤنڈ باؤٹ ہے، جو کہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہاں پر نہیں رکے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ ریٹ 14,000 سے لے کر 17,000 روپے تک جا سکتا ہے۔ اتنی مہنگی کھاد اگر ہوگی تو یقینی طور پر ذمہ دار بھائی کم از کم یہ تو کوشش لازمی کریں گے کہ ہمیں کھاد وہ ڈالنی ہوگی اپنی فصل میں جو ہمیں کم از کم 1 نمبر ملے، جو جس ریکوائرمنٹ کے لیے ہم اپنی فصل میں وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ ہماری فصل کو وہ فائدہ بھی دے۔ اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے کسی بااعتماد ڈیلر سے کھاد خریدیں۔ ہر مارکیٹ میں جو ہے نا وہ کچھ ڈیلرز ایسے ہوتے ہیں جو جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ڈی اے پی کو چیک کرنے کے کچھ طریقے ہیں میرے پاس، وہ ضرور نوٹ فرما لیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ اسے لیب میں جا کر ٹیسٹ کروائیں یا کسی محکمے کی سفارش کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کروائیں۔ مطلب ہے کہ آپ اس کا ٹیسٹ لازمی کروائیں لیب میں سے۔ فار ایگزامپل اگر آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنی آپ کھپت نہیں کر سکتے، تو اس سے بعد کچھ ایسے طریقے ہیں جو آپ ذاتی طور پر اس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مارکیٹس میں گوارا کھاد جو ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ڈی اے پی کی نسبت انتہائی کم ریٹ پر ہوتی ہے۔ اس کے جو دانے ہیں وہ تقریباً ڈی اے پی کے سائز کے ہوتے ہیں، ڈی اے پی کے دانوں کے برابر ہوتے ہیں یا اسے کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو گوارا کھاد کو ہی کوٹ کر کے ڈی اے پی بنا کر مارکیٹ میں سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ فرسٹ آف آل تو آپ اگر ڈی اے پی کا ایک دانہ لیں اور اس کو آپ اپنے ناخن کے ساتھ نا اس کے اوپر زور سے اس کو آپ دبائیں۔ اگر تو وہ گوارا کی کھاد ہوگی تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گی یا وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ ڈی اے پی کا دانہ ہوگا تو پھر وہ ہاتھ سے سلپ ضرور ہو جائے گا، لیکن وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کار یہ ہے گوارا کو چیک کرنے کا کہ آپ ایک گلاس میں پانی لیں، کو 5-7 دانے ڈی اے پی کے ایک گلاس میں ڈالیں اور اس میں آپ چمچ کے ساتھ اس کو ہلانا شروع کر دیں۔ اگر وہ گوارا کھاد ہوگی تو وہ فوراً اس میں حل ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ وہ آپ کا گلاس جو ہے وہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ڈی اے پی ہوگی تو آپ 1 منٹ تک بھی اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تو وہ حل نہیں ہوگی۔ مطلب یہاں تک ہم کو سمجھ آ گئی کہ اگر گوارا کھاد
کوٹ کر کے ڈی اے پی کی شکل میں ہم خرید بیٹھتے ہیں تو اس کا ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے ان دو طریقوں سے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اگر ہمیں ایس ایس پی یا کوئی اور پتھر وغیرہ کوٹ کر کے ڈی اے پی بنا کر بیچ دیا گیا ہے تو ہم اس کا ٹرائل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اس میں سے 5-7 دانے لیں، ایک بھٹی پہ یا ایک توے کو آپ نا پہلے اچھی طرح سے گرم کر لیں اور اس کے اوپر آپ وہ دانے پھینک دیں۔ جو ڈی اے پی کا دانہ ہے وہ تھوڑا سا پگھل کے پھول جائے گا، جبکہ اگر کوئی اور چیز ہوئی تو وہ اپنی اسی حالت میں رہے گا، وہ پگھلے گا بھی نہیں اور پھولے گا بھی نہیں۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے ڈی اے پی کو ٹیسٹ کرنے کا۔ اس کے بعد ایک اور اس سے بھی آسان حل میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ اپنے ڈی اے پی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ کو 5-7 دانے جو ہیں وہ لے کر اپنی ہتھیلی پر رکھیں اور ایک چونا تھوڑا سا لے کر آپ اس کے ساتھ مکس کر لیں۔ جب وہ اچھی طرح دونوں مکس ہو جائیں تو آپ اس کو تھوڑا سا ناک کے نزدیک لانے کی کوشش کریں گے تو اس میں سے ایک بڑی بری اسمیل آئے گی جو آپ سے برداشت نہیں ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر وہ ایس ایس پی ہے یا کوئی پتھر ہے یا کوئی اور مٹی وغیرہ ہے تو اس میں سے کوئی ایسی اسمیل نہیں آئے گی۔ اس طرح سے بھی آپ اپنی ڈی اے پی کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ طریقے ایسے تھے کہ جن کے ساتھ آپ وہیں پر جہاں سے آپ نے ڈی اے پی خریدی ہے بیٹھ کر اپنی ڈی اے پی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈی اے پی خرید کے لا کے اپنی فصل میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو جو مطلوبہ رزلٹس ہیں وہ نہیں ملتے تو آپ کا نقصان 2 طرح سے ہو جانا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ کی فصل کا بھی ایوریج کا بھی نقصان ہے اور آپ کی پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ اتنی مہنگی ڈی اے پی اگر ہم فار ایگزامپل آلو کی فصل کے لیے خرید رہے ہیں تو 50,000 کی تقریباً ڈی اے پی 1 ایکڑ میں ڈال رہے ہیں کم از کم۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو سے انشاءاللہ آپ لازمی فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلے نمبر پہ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اعتماد والے ڈیلر سے ڈی اے پی خریدنی ہے۔ آپ کو اس میں کوئی شک شبہ نظر آ رہا ہے تو آپ وہیں پہ بیٹھ کر جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں اس طریقے کے مطابق اس کو ٹیسٹ کریں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ مارکیٹ میں ہمیں کون کون سی ڈی اے پی مل سکتی ہے۔ ڈی اے پی کی اقسام تو کافی زیادہ اب آ گئی ہیں مارکیٹ میں۔ سونا ڈی اے پی ہے، سارسبر ڈی اے پی ہے، اینگرو ڈی اے پی ہے، واہ ڈی اے پی ہے، برکت ڈی اے پی ہے، 7 اسٹار ڈی اے پی ہے۔ لیکن جو زیادہ اعتماد والی ڈی اے پی ہیں جن کو فارمر زیادہ پسند کرتا ہے وہ 3 قسم کی ہے۔ سونا ڈی اے پی ہے، اینگرو ڈی اے پی ہے اور اس کے علاوہ سارسبر ڈی اے پی ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مختصر الفاظ میں اس کی پہچان بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اگر اس کو خریدنے جائیں تو آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ سونا ڈی اے پی جو ہے اس کے دانے جو ہیں وہ پوری طرح گول نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ ان کا سائز بھی چھوٹا بڑا ہوگا، ان ریگولر سا سائز ہوگا اور پوری طرح سے گول بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اس کے کلر کی بات کریں تو وہ تقریباً براؤنش سا ہوگا اور اس میں کہیں کہیں آپ کو سفید دانے بھی تھوڑے سے ہلکے سے نظر آ سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اینگرو ڈی اے پی ہے اس کا کلر تو تقریباً اس کے ساتھ سیم ہی ہوتا ہے، براؤنش سا ہوگا، لیکن اس میں جو سفید کلر کے دانے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سونا ڈی اے پی میں ہو سکتے ہیں وہ اینگرو ڈی اے پی میں نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کے دانے تقریباً ایک سائز کے ہوں گے اور مکمل گولائی میں ہوں گے، گول دانہ جسے ہم کہتے ہیں ویسا دانہ ہوگا اور تقریباً سبھی ایک ہی سائز کے ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈی اے پی ہے وہ ہے سارسبر ڈی اے پی۔ سارسبر ڈی اے پی کا کلر جو ہے وہ مکمل بلیک ہوگا تقریباً، اور اس کے بعد اس کے دانے جو ہیں وہ تھوڑے سے سائز میں بڑے ہوں گے اینگرو سے۔ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سونا ڈی اے پی میں بڑا دانہ ہوتا ہے اس سائز کے تقریباً دانے ہوں گے اور تقریباً سبھی کا سائز ایک ہی ہوگا، دانہ چھوٹا بڑا نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ انشاءاللہ لازمی فائدہ اٹھائیں گے اور مارکیٹ میں سے ڈی اے پی خریدتے وقت آپ احتیاطی تدابیر استعمال کر کے اپنے لیے انشاءاللہ 1 نمبر ڈی اے پی خرید کر لائیں گے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ جلدی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔